کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی۔ آئیے یہ واقعہ بڑا پیارا ہے، سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، عرض کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا تاکہ کہ میں تجھے دیکھوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کلام کی حقیقت سے بحث کریں۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 12 میل کی مقدار ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا، فرض پڑھو فرض، کہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی۔
اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو کچھ فرمایا وہ انہوں نے کچھ بھی نہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مشتاق بنا دیا۔ چنانچہ بارگاہ رب العزت عز و جل میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کروں۔ یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا، بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، بلکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہونے پر کئی دلائل ہیں۔ اگر دیدار الہی